الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا صدق اللہ مولانا العظیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ آج ہم پھر پروگرام روشنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے حاضر ہیں۔ گزشتہ جو درس ہوا اس میں تفصیل سے قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے سلام کرنے کی اہمیت اور سلام کرنے والے کی اہمیت اور سلام کا جواب دینے کی اہمیت اور لفظ سلام تمام ان الفاظ سے بہتر ہے جو ملاقات کے وقت سلام کے علاوہ بولے جاتے ہیں، چونکہ سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرنا مسلمانوں میں کثرت سے ہے، اور یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں جب حاضر ہوتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے صحابہ کرام کے ساتھ مصافحہ فرماتے تھے۔ یہ میم کے پیش صاد کی زبر اور فا اور حا کی زبر سے ہے مصافحہ، دونوں ہاتھوں کا کسی دوسرے مسلمان بھائی سے دونوں ہاتھ ملانا، اس کے بھی دونوں ہاتھ ہوں، آپ کے بھی دونوں ہاتھ ہوں، ہتھیلی سے ملے، اس کو کہتے ہیں مصافحہ۔ آج اس پر بات ہوگی چونکہ یہ سلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ رائج بھی ہے، سنت بھی ہے، اور اس مصافحہ کرنے کا ثواب کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، دنیاوی، دینی اور اخروی، اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تیسرا سٹیپ ہے، وہ ہے معانقہ۔ میم کا پیش ہے، عین کی زبر ہے، اور نون کی بھی زبر ہے، اور قاف کی بھی زبر ہے، معانقہ۔
جس کو ہم سرائکی میں یا اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں گلے ملنا، جپھی ڈالنا، عربی میں اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ آج یہ بتایا جائے گا یہ معانقہ کب سے شروع ہوا، سب سے پہلے کس نے روئے زمین پر کسی کو معانقہ کیا۔ تو انشاءاللہ بہت معلوماتی پروگرام ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے اور دین کے فروغ کا جذبہ نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے آج پھر وہ میں نے آیت تلاوت کی ہے جو اس سے پہلے پروگرام میں سلام کی اہمیت پر سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 86 کی تلاوت کی تھی۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام پیش کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ اسے سلام پیش کرو، او ردوہا، یا انہی لفظوں کو جواب میں لوٹا دو۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا تمہیں کوئی کہے، آپ سے کوئی کہے السلام علیکم، تو فحیوا بأحسن منہا، اس سے اچھے لفظوں سے اس کو جواب دو کا مطلب یہ ہے آپ اس سے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے ایک جملہ بڑھا دیا۔ اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اس سے اچھے لفظوں میں جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر وہ آپ کو یہ کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ اس سے بھی اچھے لفظوں سے جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اگر آپ صرف سلام ہی جواب میں لوٹا دیں تو تب بھی سلام ہو جائے گا، لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں ہر لفظ پر ایک نیکی ملے گی، آپ کو درجے بھی بلند ہوں گے۔ مفت کی نیکیاں ہیں، سمیٹتے جائیں، اللہ رسول کو راضی کرتے جائیں۔ اگر آپ یوں کہہ دیں جیسے اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہہ دیں وعلیکم السلام، سلام ہو گیا۔ آپ یوں کہہ دیں سلام، تب بھی سلام ہو گیا، کہنا سلام ہے۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سلام کے بعد ہم ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ بخاری شریف سے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی لاڈلے اور جلیل القدر صحابی، جنہوں نے کم و بیش 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گزارے، اور حضور ان سے محبت فرماتے تھے اور کبھی آپ نے انہیں جھنکا نہیں۔ دعوتوں پر تشریف لے جاتے تو ان کو ساتھ لے جاتے اور ایک ہی برتن سے ان کو کھانا کھلاتے تھے اکٹھے بیٹھ کے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیا مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں مروج تھا، یعنی جاری تھا، رائج تھا؟ صحابہ کرام آپس میں جب ملتے تھے السلام علیکم وعلیکم السلام کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے۔ حضرت انس چونکہ بہت عرصے تک دنیا میں رہے، حضور علیہ السلام کی دعا تھی انہیں، تو تابعین میں سے کسی نے سوال کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ہاں، صحابہ مصافحہ کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔
اور انہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری حدیث روایت ہے جو کہ سیاہ ستہ کی کتاب ابو داود شریف میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اہل یمنی مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے مصافحہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل یمن آئے ہیں اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کر مصافحہ کیا، یعنی مصافحہ کی ابتدا اسلام میں یمنیوں نے کی ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یمن کے ہیں، ملک یمن ہے اور شہر قرن ہے۔ دیکھو یمن کی مٹی میں کتنا پیار ہے، محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مختلف ملکوں کے لیے دعائیں کی تو یوں دعا کی، اللہم بارک فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں بھی برکت فرما دے۔ اور حضور علیہ السلام جو چادر اوڑھتے تھے وہ بھی یمنی تھی، اور جبہ پہنتے تھے اکثر وہ بھی یمنی تھا۔ اور یمنیوں کے نرم دل ہونے کی حدیث میں بھی حضور علیہ السلام نے تعریف فرمائی ہے، یمنی لوگ محبت والے ہیں، نرم دل ہیں، پیار والے ہیں، الفت والے ہیں، یہ حدیث میں مفہوم موجود ہے۔ تو اسلام میں جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملائے، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا، وہ اہل یمن ہیں۔ اور اس بات کی گارنٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، یہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ اہل یمن آئے ہیں، یہ وہ پہلے ہیں جنہوں نے مصافحہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، جب ملو ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ دل میں جو ایک دوسرے کے خلاف غبار ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کو بندہ برداشت نہیں کرتا، دل میں کینہ، غصہ، کینہ، جیلس پن، ایک دوسرے سے جلنا، کینہ، غصے کو پالتے رہنا، اندر سے غصہ نہ نکالنا، اوپر سے ٹھیک ہونا۔ فرمایا مصافحہ کرو ایک دوسرے سے، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ اندازہ فرمائیں ظاہری اعضاء کا باطنی اعضاء سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ آپ ڈاکٹروں سے بھی سنتے ہوں گے کہ انگوٹھے کا، انگلیوں کا دل سے تعلق ہے، دماغ سے تعلق ہے۔ یہ کچھ دینی نقطہ نظر سے دیکھو نا، آپ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کے دل میں کینہ نہ بھی ہو تو جس کے دل میں کینہ آپ اس سے مصافحہ کریں بار بار جب بھی ملیں تو اس کے دل سے آپ کے بارے میں جو کینہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اندازہ فرمائیں، آپ تو اس مصافحہ کو عام سمجھ لیتے ہیں، اور فرمایا ہدیہ بھیجو، ہدیہ جس کو آپ آج کی زبان میں گفٹ کہتے ہیں۔ اور گفٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑ روپے کا گفٹ بھیجو، لاکھ کا بھیجو، 1000 کا بھیجو، 100 کا بھیجو۔ آپ کے پاس ایک کھجور ہے، 2 کھجوریں ہیں، ایک پھل کا دانہ ہے، سیب ہے، ایک کوئی چیز ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، کپڑا ہے، ٹوپی ہے، رومال ہے، کرتا ہے، کوئی چیز ہے، مٹھائی ہے،
تحفہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی، تحفہ بھیجنے میں آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ آپ کا کوئی دشمن ہے، بظاہر تو نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، آپ اس کو تحفہ بھیجتے ہیں۔ کبھی آپ کے گھر اچھا کھانا پک گیا تو خود دیں، بچے کو بھیجیں، ابو نے بھیجا ہے، کوئی مٹھائی بھیج دیں، کوئی تحفہ بھیج دیں، کبھی کبھار بھیج دیں۔ آخر کتنے دن وہ آپ کی دشمنی کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے نا، اس سے دشمنی جاتی رہے گی، مصافحہ سے کینہ جاتا رہے گا، تحفہ بھیجنے سے دشمنی جاتی رہی۔ یہ مشکات شریف میں حدیث ہے۔ مسند امام احمد شریف کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مسند امام احمد میں ہے، اس کے راوی بھی خوش قسمتی سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، اور یہ بھی یاد رکھیں مصافحہ ایک ہاتھ سے نہیں ہے، آج کل رواج ہے، ایک ہاتھ لوگ یا یوں کھڑے کر لیتے ہیں یا پیچھے کر لیتے ہیں، یوں کرتے ہیں، کہیں تو یوں کرتے ہیں، جھٹکا لگاتے ہیں۔ دیکھو میری بات سنو، آپ کے سٹائلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ سٹائلش پن جو ہے نا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ آپ کے سٹائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے حضور کی سنت کے مقابلے میں۔ اور کچھ لوگ انگلیاں دے دیتے ہیں، ایسے آدھا ہاتھ دے دیتے، کچھ یوں کہتے یوں کر دیتے ہیں۔ نہ ایک ہاتھ سے مصافحہ ہے، نہ جھٹکے دینے سے مصافحہ ہے، نہ انگلیاں دینے، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ بڑے بڑے لوگوں سے ملو، یوں انگلی دے دیتے ہیں جیسے ان کے ہاتھ خراب ہوتے ہوں۔ اگر کوئی تکلیف ہے تو یہ اور بات ہے، اگر بڑا پن دکھا رہا ہے کوئی اس میں، تو یہ بڑا پن نہیں ہے۔ بڑا پن وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا ہے، یہ شیطانی پن ہے، یہ تکبر ہے، یہ انسان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے، وہ جتنی قداور شخصیت کیوں نہ ہو، اس کی اہمیت دبدبے سے، پیسے سے تو ہو سکتی ہے، مگر دل میں جو ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی، وہ عاجزی اور اخلاق اور اخلاص سے ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، جب دونوں نے، دو مسلمان آپس میں مصافحہ کر رہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا، تو اللہ تعالی کے ذمہ یہ حق ہے، اللہ کے ذمہ یہ حق ہے کہ ان کی دعا کو قبول فرما لے، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اندازہ فرمائیں، یہ جب تک ہاتھ ملائے کھڑے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ حق ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، خود اپنے کرم سے، اس حق کو اس نے اپنے کرم سے اپنے ذمے لیا ہے۔ یہ وہ حق نہیں ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو میرا حق کہتے رہو تجھ پر، یہ میں لے کے رہوں گا، اللہ کے سامنے دھونس، یہ نہیں چلتی، بلکہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے کرم کی وجہ سے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ ایک تو ان کی دعا قبول ہوگی، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اندازہ کریں آپ جس عمل سے قطرا رہے ہیں، آپ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے مصافحہ کریں، آپ کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے آپ کی مغفرت ہو گئی ہے۔ آپ غریبوں کو ایک ہاتھ دے دیتے ہیں اور امیروں کے آگے جھک جاتے ہیں۔
اپنے بھائی کو ایک ہاتھ دے دیتے ہیں، کسی اور کے سامنے اپنی اہمیت اجاگر کرنے کے 2 ہاتھ دیتے۔ چھوٹے بچوں جن کو سکھانا ہے آپ نے، ان کو آپ 1 ہاتھ دے دیتے ہیں۔ جب کوئی بچہ آپ کو ہاتھ ملائے، آپ 2 ہاتھوں سے ملیں تاکہ اس کو پتہ چلے میں نے 1 ہاتھ سے نہیں ملنا، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک مصافحہ کے لیے شرط ہے کہ دونوں ہاتھ ملائے جائیں۔ سبحان اللہ، مغفرت ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہے دعا قبول ہو گئی، مغفرت ہو گئی۔ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، گناہوں کو نیکیوں سے، جیسے قرآن میں ہے نا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیے، اعمال صالحہ کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بس وہی لوگ ہیں جن اللہ تعالی بدل دیتا ہے ان کی برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ۔ یہاں حدیث میں آ گیا عمل مختصر ہے، اجر کثیر ہے، دعا قبول ہو رہی ہے، مغفرت ہو رہی ہے، گناہ نیکیوں سے تبدیل ہو رہا ہے۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ طبرانی شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور ہاتھ پکڑے یعنی مصافحہ کرے تو ان دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن میں خشک درخت کے پتے، اور ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اللہ اکبر، گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے خشک درخت کے سخت آندھی میں پتے گرتے ہیں، اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کبھی کسی مریض کے پاس جائیں، مریض آپ کا بھائی ہو یا کزن ہو، مرد کے پاس جائے تو اس کو پوچھنے کے لیے ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے، سلام کر کے، مصافحہ کر کے، پھر پیشانی پہ ہاتھ رکھے۔ یہ ایک محبت کی نشانی ہے، علامت ہے۔ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے، اور پوری تحیت یعنی سلام کرنا یہ ہے کہ مصافحہ بھی کیا جائے، یعنی سلام کے ساتھ ریلیٹڈ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ سلام نہیں ہوگا اس کے بغیر، سلام ہو جائے گا، لیکن اس سے محبت بڑھے گی، گناہ جھڑیں گے، الفت پیدا ہوگی، کینہ ختم ہوگا۔ حضور امام عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے جذب القلوب فی دیار المحبوب میں اور الترغیب و ترہیب میں بھی یہ روایت موجود ہے جو ابھی میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب 2 دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
اندازہ کریں. مصافحہ کرنے سے. پھر درود شریف بھی پڑھو. جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. اگلے جو گزر چکے ہیں وہ اگلے، اور ان کے بعد جو ہوں گے وہ پچھلے، وہ سارے بخش دیے گئے. صغیرہ. ٹھیک ہے، بہت سی حدیثیں ہیں، ابن ماجہ شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسند احمد میں ہے، موطا امام مالک میں ہے. وہی باتیں آ رہی ہیں کہ نظر محبت سے دیکھو ایک دوسرے کو، ہیں دل میں عداوت نہ ہو، کینہ نہ ہو، ہاتھ ملاؤ تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک اور بات ہے جو کہ سبحان اللہ کتابوں میں آئی ہے. حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیمیا سعادت شریف میرے سامنے، کیمیا سعادت شریف ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو 70 نیکیاں ان میں تقسیم کی جاتی ہے. کتنا؟ 70 نے ہاتھ ملانے سے 70 نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں. 69 اس کے حصے میں آ جاتی ہیں جو زیادہ خندہ پیشانی سے اور زیادہ خوشی کے ساتھ دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے. اگر کسی بڑے آدمی نے اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے بادل ناخواستہ کسی سے مصافحہ کر بھی لیا اور دل میں خوشی نہیں ہے، خندہ پیشانی نہیں ہے، غصے سے مسکرایا نہیں، دل میں بھی خوش نہیں ہوا کہ یہ تو معمولی آدمی ہے، اس سے میرا ہاتھ ملانے کا کیا فائدہ ہے، ملا تو لیا، اللہ کرے نیت اچھی ہو، پھر بھی نیکی ایک ملے گی. 70 میں سے 69 اس غریب کو اور عام آدمی کو ملیں گی جس نے آپ کو خوشی سے، دل میں بھی خوش تھا اور پیشانی پہ بھی خوشی تھی اور بڑے والہانہ طریقے سے آپ کو سلام کیا. اب قاری ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، شیخ ہیں یا خطیب ہیں، تو آپ ذرا اس بات پر غور فرمائیں، مہربانی فرمائیں. آپ سیٹھ ہیں، مل آنر ہیں، آپ بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، کوئی دینی دنیاوی، یا آپ کو اللہ تعالی نے وزیر بنا دیا ہے، MA بنا دیا ہے، تو آپ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں، لوگ آپ سے مل رہے ہیں، آج تو آپ کی عزت ہے، شہرت ہے. اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ ہاتھ ملانے میں خندہ پیشانی کا بھی اظہار فرمائیں اور دل میں خوش بھی ہوں کہ میرے اللہ وہ بھی لوگ ہیں دنیا میں کسی کو کوئی دیکھتا تک نہیں، اور تو نے مجھے اپنے کرم سے اس منصب پر بٹھایا کہ لوگ میری زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور مجھے مصافحہ کرنے کے لیے ترس رہے ہیں. تو آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. 69 70 میں سے صرف اس کو مل رہی ہے جو زیادہ خندہ پیشانی سے اور خوش دلی سے مصافحہ کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ذرا سنیے، ابو داود شریف میں سے میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. ام المؤمنین یعنی تمام ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں
اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور اس آیت سے کہ ازواجہ امہاتہم، نبی پاک کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اس آیت کی روشنی سے وہ تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ وہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ راکعہ مفتیہ قاریہ زاہدہ، جزو جسم رسول سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف کھڑے ہو جاتے، یعنی جیسے بیٹی آ رہی ہیں ابو کو ملنے کے لیے تو حضور علیہ السلام وہ آ رہی ہیں ابھی، تو حضور ان کی طرف یعنی کھڑے ہو جاتے، اسی طرف قدم دو قدم آگے ان کا استقبال فرماتے، سبحان اللہ۔ اچھا، کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے، بی بی صاحبہ کا، اپنی صاحبزادی کا، سیدہ زہرا کا ہاتھ پکڑتے اور اس کو بوسہ دیتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ چومنا بدعت ہے، اندازہ کریں اللہ کا نبی جس کے قدم حضرت جبریل علیہ السلام چوم رہے ہیں اور جن کے قدموں کا بوسہ عرش بری دے رہا ہے، اور جن کی پیشانی کو شب معراج بیت المقدس میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام چوم رہے ہیں، وہ آقا اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑ کر پہلے ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، پھر ایک دو قدم ادھر چل رہے ہیں، پھر ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ علیہ السلام اپنی بیٹی کا ہاتھ چوم رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اپنی جگہ بٹھاتے، جہاں بیٹھے ہوتے، میری بیٹی آپ یہاں بیٹھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹیوں والو، جب بیٹی گھر میں آئے تو اس کو نحوست نہ سمجھو، عذاب نہ سمجھو، اور اس کو بے ویلیو بھی نہ کرو، اس کو تکریم دو، عزت دو۔ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگرچہ اس میں شک نہیں کہ سیدہ زہرا کی یہ عظمت ہے، ان کی یہ شان ہے، اس کے وہ لائق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عزت و عظمت دے رہے ہیں، ان پر شفقت فرما رہے ہیں، اظہار محبت کے لیے ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ استغفر اللہ سیدہ زہرا حضور سے افضل ہے، اس کا خیال لازم ہونا چاہیے، حضور کے برابر کائنات میں کوئی نہیں ہے، افضل تو تصور ہی نہیں ہے جب برابری کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کسی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ نبی علیہ السلام کی شفقت ہے، اگر میرے آقا کسی کا ہاتھ چوم لیں تو یہ حضور کی شفقت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سیدہ زہرا کی یہ عظمت ہے، حضور علیہ السلام ان کی عظمت اور شان کے لیے ان پر یہ شفقت فرما رہے ہیں، مگر حضور کا ہر عمل تعلیم امت بھی تو ہے نا، ہمیں بھی تو تعلیم دے رہے ہیں، وہ تو معلم ہے نا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی حضور کی بعثت کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالی نے یہی فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ وہ نبی امت کو کتاب پڑھانے آیا ہے، وہ نبی امت کو کتاب پڑھانے آیا ہے، معلم استاد بن کے آیا ہے۔ اور ایک جگہ حدیث پہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔
پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تعلیم امت ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ آج بیٹیاں میراث سے محروم ہو گئی ہیں۔ بڑے بڑے علماء، ناراض نہیں ہونا، بڑے بڑے سادات، بڑے بڑے لوگ بیٹیوں کو زمینوں سے حصہ نہیں دے رہے، جائیداد سے حصہ نہیں دے رہے۔ رئیس کوئی قسمت والے ہوں گے اس دور میں جو اپنی بیٹیوں کو بھی میراث سے حصہ دے رہے ہوں گے، جائیداد سے حصہ دے رہے۔ ہم مکان بناتے ہیں، یہ میرے بیٹے کا کمرہ ہے جی، یہ میرے فلاں بیٹے کا کمرہ ہے، یہ میرے فلاں بیٹے کا پلاٹ ہے جی۔ بیٹیاں زندہ بھی ہوتی ہیں تو مار دیتے ہیں، ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا کہ میری بیٹی بھی ہے، اس کا بھی کوئی پلاٹ ہے۔ وہ جی ہم نے جہیز دے دیا، اس میں 5-7 لاکھ دے دیا۔ اچھا، اس کو تو 5-7 لاکھ ایک بار دے دیا تو میراث سے اس کا حصہ ختم ہو گیا، اور بیٹا جو آپ کی جائیداد ہمیشہ کھائے گا، اس کا حصہ کیوں ہے پھر میراث میں؟ تو بھائی خیال کریں۔ اب آگے سنیے، پھر اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب آپ ان کے یہاں تشریف لے جاتے، یعنی حضور علیہ السلام جب اپنی بیٹی سیدہ طیبہ خاتون جنت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے، اللہ 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 اللہ، اب بیٹیوں کو بھی حضرت زہرا نے کیا تعلیم دی ہے۔ واہ سیدہ زہرا، آپ کی عظمت پہ قربان جائیں۔ حضور علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی، اور سیدہ زہرا نے امت کی بیٹیوں کو تعلیم دی۔ جب حضور علیہ السلام ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کھڑی ہو جاتی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتی اور بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ ابو آپ یہاں بیٹھے، ابو کا ہاتھ چومتی۔ معلوم ہوا ابو کا ہاتھ چومنا سیدہ زہرا کی سنت ہے، اور بیٹی کا ہاتھ چومنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، لوگوں کا حال دیکھو۔ سب کو یہ علم ہے کہ بیٹی یا بیٹا پیدا ہونا، بیٹی کو لڑکی بنانا، بیٹے کو لڑکا بنانا، یہ نہ تو باپ کے اختیار میں ہے نہ ماں کے اختیار میں ہے۔ یہ تو رب العالمین کی مرضی ہے، کسی کو بیٹی دے یا بیٹا دے۔ اب کوئی عورت بیٹی پیدا کر دے تو اس میں اس کا کیا اختیار ہے کہ میں بیٹی پیدا کر رہی ہوں؟ لوگ اپنی بیوی سے کئی مہینے بولتے نہیں، اگر بولیں تو محبت میں کمی آ گئی، یہ تو بیٹیاں پیدا کر رہی ہیں۔ اور وہ ساس جو خود بھی بیٹی ہے، ساس خود بھی تو بیٹی ہے کسی کی، وہ بھی اپنی بہو سے اچھا رویہ نہیں رکھی، یہ تو بیٹیاں پیدا کرنے والی ہے۔ اور خدا کی بندی، تو بھی تو بیٹی تھی، تو کسی کی بیٹی تھی تو اللہ تعالی نے تجھ سے بیٹے پیدا کیے۔ بہت معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ پہلی بے عزتی اور بے وقعتی تو آپ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی، کہ یوں کہہ رہے ہیں یہ پلاٹ میرے فلاں بیٹے کا، یہ پلاٹ میرے فلاں بیٹے کا، اور بیٹی کا نام ہی نہیں ہے۔ بے وقعتی تو آپ نے کر دی ہے اس کی، کہ پلاٹ بیٹوں کو دے رہے ہیں اور بیٹی کو نہیں دے رہے ہیں۔ دیکھیں نا، بے وقعتی تو آپ نے کر دی ہے۔ آپ ذرا پیچھے تاریخ دیکھیں، کیا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مکان مدینہ منورہ میں تھا؟ نہیں تھا۔ بی بی زہرا خاتون جنت کی جب شادی ہوئی
تو سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کا مکان نہیں تھا، وہ مکان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، اور وہ پہلے دور تھا۔ سیدہ نے عرض کی ابو ہمارا گھر آپ کے گھر سے دور ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کے قریب ہو۔ تو ایک صحابی حارثہ بن نعمان ہے غالباً، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر غلطی ہو تو، صحیح ہو تو اس کا کرم ہے، حارثہ بن نعمان کے مکان تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں، تو وہ مکان حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو عطا فرما دیا۔ اور اب آپ کے گھر میں کوئی بھی نعمت آتی، گوشت آتا، کھجور آتی، دودھ آتا، کوئی بھی نعمت، تو آپ سب کو برابر برابر حصہ دیتے، اپنی بیٹی کے گھر بھی ضرور بھیجتے تھے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کی بیٹی غریب ہے، آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں تو احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے اجر لے رہے ہیں، بخشش کا ذریعہ ہے، جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے، حضور کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، نیت اچھی ہو تو جیتے جاگتے جنتی ہیں آپ۔ میں ذمہ داروں سے عرض کرتا ہوں خدا کے لیے آپ جب فوت ہو جائیں گے، اگر بیٹی کو آپ کے داماد نے بھی زمین نہ دی، مکان نہ دیا، وہ جب بوڑھی ہو جائے گی اگر زندہ رہی تو اس کے بچے شادی شدہ ہو جائیں گے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ خدا کے لیے آپ اپنی قبر انگاروں سے نہ بھریں، آپ ان کو حصے دیں۔ وہ کہے میں نہیں لیتی، میں تب بھی دیں، ہاں وہ آپ گفٹ دے دے کسی بہن کو، بھائی کو، اس کی اپنی مرضی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ حضور کے ہاتھ چومتی تھی۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا نا، جو کہتے ہیں نا ہاتھ چومنا بدعت ہے، بعض تو جاہل ایسے ہیں ایمان سے ہاتھ چومنے کو شرک کہہ رہے ہیں۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، اللہ جیسا کسی کو سمجھنا، یہ شرک ہے۔ کیا بھلا اللہ کے یہ ہاتھ ہیں، پنجہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کے ہاتھ چومتے تھے اب ہم نے بزرگ کے ہاتھ چومنے شروع کر دیا، یہ شرک ہو گیا؟ ارے خدا کے بندو، ہاتھ چومنا شرک نہیں ہے، یہ تعظیم ہے، محبت ہے۔ اگر بڑا چھوٹے کے ہاتھ چومے، بڑے رتبے والا اپنی اولاد کا ہاتھ چومے تو یہ شفقت ہے، مہربانی ہے، محبت ہے، الفت ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹے درجے والا بڑی ہستی کے ہاتھ چومے، یہ ادب ہے، تعظیم ہے، اکرام ہے۔ آگے چلیے، ایک اور بھی سلام میں اور مصافحہ میں ایک اور بات ایڈ کر لیں کہ ہم جب کوئی اچھا انسان آتا ہے نا، مطلب کوئی بڑی رتبے والی شخصیت آتی ہے، یا مثال کے طور پہ ہمارا کوئی سردار ہے، ہماری قوم کا بڑا ہے، ہمارے قبیلے کا بڑا ہے، ہماری بستی کا بڑا ہے، ہم اس کی تعظیم کے لیے، یہ نہیں ہے کہ اس نے ہم پہ بندوق تولی ہوئی ہے یا تلوار لٹکی ہوئی ہے ہم اس کے شر کے ڈر کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں، نہیں، ویسے ہم اگر اس کی دل کہہ رہا ہے کہ اچھا انسان ہے یار، اس کے اخلاق اچھے ہیں، یہ نیک آدمی ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، ہم کھڑے ہو جائیں، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے حکم، اور یہ حدیث بھی حکمی ہے، حکم سے ثابت ہے۔ حکمی حدیث علماء جانتے ہیں، حکمی جس میں حکم ہو، فرمان ہو کہ ایسا کرو، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بنو قریظہ، یہ قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو قریظہ مدینہ منورہ کے قریب رہتے تھے، مدینہ میں سمجھ لو، بنو قریظہ یا بنی قریظہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، بہرحال جو صحیح ہو۔ بنی قریظہ اپنے قلعہ جہاں وہ رہتے تھے، حویل میں محفوظ جگہ پہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اترے،
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ہاں بڑی اہمیت تھی۔ ایک معاملہ تھا، یہ لمبی داستان ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور انہوں نے آپ کا حکم مانا اور وہ اپنے قلعہ سے نیچے اترے، باہر آئے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام نے آدمی بھیجا کہ سعد کو بلا کے آؤ، اور وہ وہاں سے قریب میں تھے۔ جب وہ مسجد کے قریب آ گئے، یعنی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ رہے تھے، تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے، جو مدینہ میں رہنے والے تھے، کیونکہ سعد بن معاذ انصاری تھے، انصار سے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے پاس اٹھ کر جاؤ، یا یوں ایک روایت میں یوں کہ قوموا الی سیدکم، تم سارے اپنے سردار کے پاس جاؤ، کھڑے ہو کر جاؤ، یعنی اپنے سردار کی تعظیم کرو۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سعد بن معاذ قوم کے سردار تھے، ان کے اپنے قبیلہ کے، انصار کے، تو ان سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو کے جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا اگر کھڑے ہو کر بھی کسی کی تعظیم کی جائے تو یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے، سنت ہے، اور یہ اسلام کا خاصہ ہے اور حسن ہے اسلام کا۔ حنفی حضرات جو ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین، وہ جانتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیک بندوں کی تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ ان کی آمد پر کھڑے ہو جانا یہ آپ کا معمول تھا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیک بندوں، کوئی نیک آدمی اگر آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی بڑا امام، نبی علیہ السلام کی امت کا بہت بڑا مجتہد، دین میں جو اپنی مثال آپ ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، جس نے صحابہ کرام کی زیارتیں کی اور جن نے صحابہ کرام کے قدموں میں بیٹھے، حضرت انس کی بالخصوص زیارت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کے بارے میں اسرار الاولیاء میں ہے۔ یہ اسرار الاولیاء حضرت خواجہ بابا فرید الدین قطب گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کی طرف منسوب کتاب ہے۔ یہ اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب تخت شاہی پر جلوہ افروز ہو کر بے قصوں کی داد رسی فرماتے اور مظلوموں کو حق اور انصاف دلواتے، تو اس وقت معززین بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی ملاقات کو حاضر ہوتا، کیونکہ آپ بنی اسرائیل سے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، تو آپ اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی، تعلیم امت کے لیے، یہ پہلے میں نے عرض کیا، نبی سے افضل کسی غیر نبی کو سمجھنا اہل سنت کے ہاں کفر ہے۔ کیونکہ نبی امت کا استاد ہے، وہ ہر وقت ان کی تعلیم فرماتا ہے، تربیت فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام ان نیک آدمیوں کا ہاتھ بھی چومتے۔ جب وہ بیٹھ جاتا تو آپ اس طرح دعا کرتے اس کے پاس بیٹھ کے، اے اللہ، بنی اسرائیل کے اس بزرگ کے دست مبارک کی برکت سے
میری عصمت کی حفاظت فرما۔ وہ دست یعنی اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے تھے نا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کہ یا اللہ اس کے نیک آدمی کے ہاتھوں کی برکت سے میری عصمت کی حفاظت فرما۔ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا حضور علیہ السلام نہیں فرما رہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ مسلم شریف میں غالباً حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، کہ اے میرے صحابہ، وہ جو قرن میں ہے، یمن میں ہے، یقال لہ اویس، جس کو اویس کہا جاتا ہے، تم میں سے کوئی اس کو اگر ملے تو اپنے لیے اس سے دعائیں مغفرت کرائے۔ اسی اسرار الاولیاء کے حوالے سے ایک بات ہے، فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ ایک نیک خاتون، نیک عورت جو ضعیفہ تھیں، یعنی بہت بوڑھی تھیں، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے۔ اللہ اکبر! دیکھو کرم نوازیاں، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سے فرماتے بی بی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا خیر کیا کرو۔ یہ تعلیم ہے ہمیں کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھو کہ مستثنا سمجھو کسی کی دعا سے، لوگوں سے دعائیں کراؤ، دعاؤں کے دروازے کھولو۔ اللہ اکبر! حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، جس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے کیا آپ تمہارے ساتھ مصافحہ فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا مگر میرے ساتھ مصافحہ کرتے، یعنی میں نے جب بھی ملاقات کا شرف حاصل کیا سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ ضرور فرمایا۔ ایک دن آپ نے میری طرف پیغام بھیجا، بلانے کے لیے بھیجا، پیغام بھیجا ہیں جی، میں اپنے گھر موجود نہیں تھا، جب میں آیا مجھے خبر دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد آیا تھا، آپ کو بلا بھیجا ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ تخت پر رونق افروز تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام پیش کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے گلے لگا لیا۔ واہ ابو ذر، آپ کی شان پہ قربان جائیں، حضور نے ان کو گلے لگا لیا۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، گلے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر طیار جن کا لقب ہے، مولا علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ حاضر ہوئے، سبحان اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ ادھر یہ ابو داود میں بھی ہے اور بیہقی میں بھی ہے یہ حدیث۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یہ ابو داؤد شریف میں ہے۔ اگر ہاتھوں کو چومنا بدعت ہوتا تو حضور علیہ السلام روک دیتے۔
اب دیکھیں نا، ہاتھ چومنے کے لیے کچھ نہ کچھ جھکتا تو ہے نا بندہ. اب کسی کا ہاتھ پکڑ دے یوں تو نہیں لے جاتا اوپر، تو ظاہر ہے تھوڑا بہت جھکے بھی ہوں گے. قدم جب چومتے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ نے قدم بھی چومے، تو قدم چومنے کے لیے تو زمین تک گئے. حضرت صفوان بن عسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 یہودی سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا کہ کھلی ہوئی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن کو کھلی ہوئی نشانیاں کہا، میری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہودی اکثر اس لیے آتے تھے کہ حضور سے سوال کریں، ان کو یقین کم تھا نا، کیا یہ وہی ہیں جن کی بشارت موسیٰ علیہ السلام دے گئے ہیں تورات شریف میں؟ سرکار نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. 1، چوری نہ کرو. 2، زنا نہ کرو. 3، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے نہ حق قتل نہ کرو. حرام کا معنی میں اس کا قتل حرام کر دیا اللہ نے. یہ 4، جو جرم سے بری ہو اسے بادشاہ کے پاس قتل کے لیے نہ لے جاؤ. 5، جادو نہ کرو. 6، سود نہ کھاؤ. 7، عفیفہ. عفیفہ اس عورت کو کہتے ہیں جو پاک دامن ہو. پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ. تہمت نہ لگاؤ. یہ 8، اور لڑائی کے دن منہ پھیر کر نہ بھاگو. لڑائی کے دن کا مطلب ہے جب کافروں سے لڑ رہے ہو تم اسلام کی خاطر، پھر منہ پھیر کر نہ بھاگو، واپس نہ آؤ، شہید ہو جاؤ. منہ پھیر کے نہ بھاگو، یہ اسلام کی عظمت ہے، کھڑے رہو. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، خاص تم یہودی ہفتہ سنیچر یعنی ہفتہ کے دن کے متعلق حد سے تجاوز نہ کرو. جب انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سنا تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور قدمین شریفین کو بوسہ دیا. انہوں نے ان نشانیوں سے، کتب سماویہ کے آسمانی کتابوں کی نشانیوں سے یقین کر لیا نا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور آپ کے قدم بھی چومے. یہ تو ترمذی شریف میں ہے، صحیح ترمذی میں یہ حدیث ہے. اللہ اکبر. تو آج جو ہے سلام کے بعد مصافحہ کرنا اور گلے ملنا اور کسی کی تعظیم و نیک بندے کی تعظیم و اکرام کے لیے کھڑے ہو جانا، اس پر حدیث پاک سے بہت سی ماشاءاللہ تفصیل بیان ہو گئی ہے. آپ کسی سید زادے کو دیکھیں، کسی عالم دین کو دیکھیں، حافظ القرآن کو دیکھیں، اپنی قوم کے سردار کو دیکھیں، یا کسی نیک انسان کو دیکھیں، یا کسی نیک بزرگ کو دیکھیں، آپ اس سے اپنے لیے دعا کرائیں، یہ نبی پاک کی سنت ہے. اللہ والوں کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، یہ سنت ہے. اپنی بیٹی کا ہاتھ چومیں، یہ سنت ہے. بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ چومے، یہ سنت ہے. اپنی بیٹیوں کو عزت و تکریم دیں، یہ سنت ہے. دونوں ہاتھوں سے پورا مصافحہ کریں، ہتھیلی سے ٹچ ہو، یہ سنت ہے. اور معانقہ کریں مرد سے کسی موقع پر اگر، تو یہ سنت ہے، بشرط ہے کہ فساد کا خطرہ نہ ہو. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی اور اس پروگرام روشنی سے روشنی لینے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔